سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ اگر انتقال کر جائیں تو پھر کیا حق ہے؟ فرمایا انتقال کر جائیں تو یہ حق ہے اگر ان پر کوئی قرضہ ہے نا تو ادا کرے گا. صحیح. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ. دوسرا یہ کہ وہ انتقال کر جائیں تو پھر تو ان کے لیے جنازہ پڑے گا. ٹھیک ہے، اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرے گا، یعنی ان کی تدفین، ان کا کفن، ان کا لانا یہ کرے گا. پھر حضور نے ساتھ میں فرمایا کہ تیرا باپ یا تیری ماں جن کے ساتھ بیٹھ کر خوش ہوتی تھی، اب چچا ہوں یا خالائیں ہوں یا ماں کی سہیلیاں ہوں، اللہ اکبر، یہ باپ کے دوست ہوں، ایسی کئی احادیث سیاق کے اندر موجود ہے. رسول اللہ نے پابند کیا ہے کہ باپ کے حق میں سے حق یہ ہے کہ تو باپ کے دوستوں کے ساتھ وہ رویہ کر جو باپ کے ساتھ کرتا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سیدنا ابو درداء کے دروازے پر گئے عید کے دن سامان بنا کر، اور دروازے پر آپ نے دستک دی. حضرت ابو درداء باہر آئے، کہنے لگے یہ کپڑے میں لایا ہوں. اور یہ کہنے لگے کیوں لائے؟ کہ آپ میرے والد آپ کے دوست تھے عمر رضی اللہ عنہ، وہ تو شہید ہو گئے. اب میرے دل میں جو اپنے باپ کی محبت ہے نا تو یہ خیر خواہی کے لیے میں آپ کے پاس آیا. اگر میں اور آپ اس میں یہی کہا گیا کہ اگر ہم غفلت سے زندگی گزار گئے اور ماں باپ ہم سے راضی نہ رہیں اب کیا کریں؟ تو اب بھی ایک موقع اللہ نے دیا کہ ایک تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کی قبر شریف پر جب بچے کی دعا ماں باپ کی قبر پر قبول ہوتی ہے، وہ جگہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں نا تو ماں باپ سے بڑا کون مرشد ہوتا ہے؟ صحیح بات ہے. ان کے پاس جناب جو ہے کہ وہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں. اور پھر ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ماں کی جو بہنیں ہیں، باپ کے جو بھائی ہیں، یا جناب جو ہے وہ ان کے وہ دوست و احباب ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، بشرطے کہ تمام چیزیں صحیح العقیدہ ہونے کے ضمن میں آتی ہے کہ کوئی اور چیز بیچ میں آ کر اس حق کو ان سے تلف نہ کر رہی ہو. اس لیے کہ وراثت تو ہے، لیکن وراثت میں اگر خدا نخواستہ کوئی رشتہ دار مرتد ہو جائے معاذ اللہ تو وہ اپنا حق اسلام کا کھو گیا ہے، تو اس وجہ سے اب اس کا حق نہیں ہے. لہٰذا اس رشتے میں احتیاطاً اب یہ بھی فتنے کا دور ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ جناب صرف ہم ون وے ٹریفک نہ چلائیں، یہ بھی دیکھیں کہ اس میں کوئی بدعقیدگی کا عنصر نہ ہو. حضور سید اعظم کی ختم نبوت سے متعلق، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عظمت سے متعلق، حضور کی شان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل کی جو نسبتیں ہیں اس سے متعلق وہ دریدہ دہن اور بدعقیدہ نہ ہو، اہل بیت کے لیے اس کو بغض نہ ہو، مساجد اور علماء کے لیے. تو یہ اگر چیز ہے تو اس نے اپنا حق خود کھو دیا، کیونکہ وہ تمام حق جو تھے وہ شریعت کے جامع میں تھے. لیکن اگر وہ شریعت کے پابند ہیں، شریعت کے پابند سے مراد ان کے عقیدے درست ہیں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، صحابہ اہل بیت کے لیے، تو پھر ماں باپ کے حق میں یہ ہے کہ پھر باپ کے دوست اور ماں کی جو سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی اسی جذبے کے ساتھ کرے جیسے اپنی ماں کے ساتھ کرتا تھا، جیسے اپنے باپ کے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ.